ذرا تصور کریں کہ اگر ہم اپنے شہروں، پلوں، یہاں تک کہ پوری زمین کی ایک ورچوئل کاپی بنا سکیں، ایک ایسی کاپی جو حقیقی دنیا کے ساتھ ساتھ چلے اور مسائل پیدا ہونے سے پہلے ہی ہمیں خبردار کر دے۔ اچھا، یہ کوئی سائنس فکشن نہیں ہے، یہ ایک حقیقی ٹیکنالوجی ہے جسے ڈیجیٹل ٹوین کہتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے مستقبل کو کیسے بدل رہی ہے۔ 1.7 خرب ڈالر، یہ ایک بہت بڑی رقم ہے، اتنی بڑی کہ اس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ لیکن یہ صرف ایک ہنسا نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑے عالمی چیلنج کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ چیلنج ہے کیا؟ دراصل ترقی پذیر ایشیا میں پائیدار انفراسٹرکچر بنانے اور موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر سال اتنے بڑی سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ اب ظاہر ہے اتنے بڑے مسئلے کو پرانے طریقوں سے حل نہیں کیا جا سکتا، ہمیں ایک انقلابی حل کی ضرورت ہے، اور وہ حل ڈیجیٹل ٹوئنز کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس خربوں ڈالر کے چیلنج کو سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک ڈیجیٹل حل اس کا جواب فراہم کر رہا ہے۔ ہم نے یہ نام تو کئی بار لے لیا، لیکن آخر یہ ڈیجیٹل ٹوین ہوتا کیا ہے؟ آئیے اس تصور کو بالکل بنیادی سطح سے سمجھتے ہیں تاکہ اس کی اصل طاقت کا اندازہ ہو سکے۔ اسے کسی عام 3D ماڈل کی طرح نہ سمجھیں، یہ ایک زندہ، سانس لیتی ہوئی ڈیجیٹل کاپی ہے۔ یہ حقیقی دنیا سے سینسرز کے ذریعے مسلسل جڑی رہتی ہے اور ہر لمحہ خود کو اپڈیٹ کرتی رہتی ہے۔ یعنی اگر اصل چیز میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو اس کے ڈیجیٹل جڑواں میں بھی فوراً وہی تبدیلی نظر آتی ہے۔ اس ٹیکنالوجی کے بانیوں میں سے ایک مائیکل گریوز اس کے پیچھے کا فلسفہ بڑے سادہ لفظوں میں بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، حقیقی دنیا میں مہنگے ایٹم ہلانے سے پہلے ہر چیز کو ورچوئل دنیا میں ڈیزائن اور ٹیسٹ کر لو۔ مطلب اصل کام میں پیسہ اور وقت لگانے سے پہلے کمپیوٹر پر ہی ساری غلطیاں کر کے انہیں ٹھیک کر لیا جائے۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ کیا یہ بلڈنگ انفارمیشن ماڈلنگ یعنی BIM جیسا ہی نہیں ہے؟ تو جواب ہے بالکل نہیں۔ BIM ایک جامد تصویر کی طرح ہے جو ڈیزائن کے وقت بنائی جاتی ہے، جبکہ ڈیجیٹل ٹوین ایک زندہ ویڈیو فیڈ کی طرح ہے جو حقیقی دنیا سے مسلسل ڈیٹا حاصل کر کے ہر لمحہ بدلتا رہتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہر ڈیجیٹل ٹوین کو سپر کمپیوٹر کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے ذہانت کی ایک سیڑھی سمجھ لیں۔ پہلے قدم پر یہ صرف آپ کو حقیقی وقت کا ڈیٹا دکھاتا ہے، پھر جیسے جیسے آپ اوپر جاتے ہیں یہ پیشن گوئیاں کرنے، اقدامات تجویز کرنے اور آخرکار 5ویں لیول پر پہنچ کر خود مختار فیصلے کرنے کے قابل بھی ہو جاتا ہے۔ یہ سب باتیں سننے میں تو بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن کیا یہ عملی طور پر بھی کام کرتا ہے؟ آئیے ایک حقیقی کیس سٹڈی دیکھتے ہیں جس سے اس ٹیکنالوجی کی اصل طاقت کا اندازہ ہوگا۔ گرینفیلڈ یونیورسٹی کے سامنے ایک چیلنج تھا۔ ایک بہت پیچیدہ کمپیوٹر سسٹم میں اگر کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو ٹیکنیشینز اسے تیزی سے کیسے ٹھیک کریں؟ وقت بچانے کے لیے انہوں نے اس پورے سسٹم کا ایک ڈیجیٹل ٹوین بنا ڈالا۔ اور نتائج وہ بالکل حیران کن تھے۔ جیسا کہ یہ چارٹ دکھا رہا ہے، ڈیجیٹل ٹوین کی مدد سے خرابی کو ڈھونڈنے میں لگنے والا وقت 81% کم ہو گیا۔ یہ کوئی معمولی بہتری نہیں، یہ ایک انقلابی تبدیلی ہے جو ثابت کرتی ہے کہ یہ ٹیکنالوجی عملی طور پر کتنی مؤثر ہے۔ ایسے شاندار نتائج دیکھ کر ذہن میں سوال آتا ہے کہ آخر یہ بنتا کیسے ہے؟ کیا یہ بہت زیادہ پیچیدہ عمل ہے؟ چلیں اس کا بلو پرنٹ دیکھتے ہیں اور اس عمل کو آسان مراحل میں سمجھتے ہیں۔ کرینفیلڈ کے مطابق یہ عمل ایک سادہ سے سوال سے شروع ہوتا ہے، اس ٹوین کا مقصد کیا ہے؟ ایک بار مقصد طے ہو جائے تو آپ ڈیٹا کے تمام ذرائع کی نشاندہی کرتے ہیں، پھر اس کا ورچوئل ماڈل بناتے ہیں۔ اس کے بعد سب سے اہم مرحلہ آتا ہے، حقیقی اور ورچوئل دنیا کے درمیان ایک لائیو لنک قائم کرنا، اور آخر میں اس کی جانچ کی جاتی ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ڈیجیٹل ٹوین حقیقت کی بالکل صحیح عکاسی کر رہا ہے۔ تو ہم نے ایک مشین کی مثال تو دیکھ لی، لیکن اس ٹیکنالوجی کی اصل منزل اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ یہ کہانی اب انفرادی چیزوں سے نکل کر عالمی سطح پر پھیل رہی ہے اور مستقبل واقعی جڑواں ہونے والا ہے۔ سوچیں، جو ٹیکنالوجی ایک مشین کو ٹھیک کرنے کے کام آئی، آج وہی ورچوئل سنگاپور جیسے پورے شہروں کا انتظام سنبھال رہی ہے، اور ویژن اس سے بھی بڑا ہے۔ یورپین کمیشن کا ڈیسٹینیشن ارتھ منصوبہ ہماری پوری زمین کا ایک ڈیجیٹل ٹوین بنانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ ہم موسمیاتی تبدیلی جیسے بڑے خطرات کا مل کر مقابلہ کر سکیں۔ تو یہ سب ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ اگر ہم ایک مشین اور ایک شہر کا جڑواں بنا سکتے ہیں تو کیا ہم اپنے پورے سیارے کا بھی ایک جڑواں بنا کر اس کے سب سے بڑے چیلنجز حل نہیں کر سکتے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہمارا آنے والا کل ہی طے کرے گا۔